السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، طالبات، ناظرین اکرام، آج کے اس ڈیجیٹل لیسن میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں۔ تو آئیے چلیے ہم چلتے ہیں سبق کی جانب۔ آج ہم 8ویں جماعت سے یا جماعت ہشتم سے ایک مضمون پڑھنے والے ہیں جو سرسری مطالعے سے ہے۔ عزیز طلباء، طالبات، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے اشرفیوں کی تھیلی۔ تو اب ہم سبق کی جانب چلتے ہیں۔ سبق کی بلند خوانی کروں گا اور آپ لوگ اپنی اپنی کتابوں پر نظر رکھیے۔ سلطان محمود غزنوی کی حکومت کا زمانہ تھا۔ شہر غزنی کے ایک سوداگر نے 2000 اشرفیوں کی ایک تھیلی شہر کے قاضی کے پاس بطور امانت رکھی اور خود تجارت کے لیے کچھ مال لے کر ایک قافلے کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گیا۔ اتفاق سے راستے میں قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور دوسرے قافلے والوں کی طرح اس سوداگر کا سامان لوٹ لیا۔ وہ بیچارہ روتا پیٹتا ایک مدت کے بعد غزنی واپس آیا اور اپنی تھیلی واپس لینے کے لیے قاضی کے پاس پہنچا۔ قاضی نے اس کی تھیلی اس کے حوالے کر دی۔ سوداگر نے تھیلی کو ہاتھ سے ٹٹول کر دیکھا تو اسے پتہ چلا کہ تھیلی میں سونے کی اشرفیوں کی جگہ تانبے کے پیسے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگا۔ عزیز طلباء، طالبات، غزنوی سلطان غزنوی کے دور کا حکومت کا زمانہ تھا۔ شہر غزنی میں ایک سوداگر تھا۔ اس نے کیا کیا کہ 2000 اشرفیوں کی ایک تھیلی شہر کے قاضی کے پاس بطور امانت اس نے رکھ دی تھی، کیونکہ وہ خود تجارت کی غرض سے مال لے کر دوسرے ملک کو جا کر بیچنے کے لیے، فروخت کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ اپنے پاس جو زائد جو رقم تھی 2000 اشرفیوں کی تھیلی باندھ کر کیا جو شہر کا جو بڑا ہے قاضی ہے اس کے پاس رکھا دیا اور وہ سفر پر روانہ ہوا۔ اتفاق یہ ہوا کہ راستے میں کیا ہوا کہ اس کو قافلے میں ڈاکوؤں نے اس کو لوٹ لیا اور اس کا تمام مال کیا ہے لٹ گیا۔ بیچارہ وہ روتے پیٹتے ایک عرصے کے بعد جو اس کا مقامی جو شہر تھا غزنی جو تھا، غزنی کو واپس آیا۔ واپس آنے کے بعد کیا کیا کہ میں جو تجارت کے لیے میں سامان لے کر گیا تھا وہ تو ڈاکوؤں نے راستے میں لوٹ لیا۔ چلو، میں جاتے وقت 2000 روپیے اشرفیوں کے میں نے شہر قاضی کے پاس رکھایا تھا، میں جا کر دوبارہ ان سے میں لے لوں گا اور ایک پھر سے میں اپنا روزگار میں شروع کروں گا۔ تو جیسے ہی قاضی کے پاس پہنچا اور اس نے تھیلی مانگی تو قاضی نے کیا کیا کہ تھیلی کو واپس کر دیا۔ سوداگر نے تھیلی اپنی واپس لی۔ جب ٹٹول کر جب دیکھتا ہے تو اس میں اشرفیوں کی جگہ تانبے کے پیسوں کی آواز آ رہی تھی۔ تو بولا، میں تو اشرفیوں کی تھیلی سے بھری ہوئی قاضی کے پاس میں رکھا کے گیا تھا، لیکن اس میں تو کچھ آواز الگ آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہو گیا، سوداگر حیران ہو گیا۔ عزیز طلباء، طالبات، یہ تصویر ہے۔ سوداگر نے کیا کیا کہ جانے سے قبل وہ اشرفیوں کی تھیلی اس شہر قاضی کے پاس اس نے رکھا دیا تھا۔ تو چلیے چلتے ہیں، ہم دیکھیں کہ قاضی صاحب سے کیا گفتگو ہوتی ہے۔ قاضی صاحب، میری تھیلی میں سونے کی اشرفیاں تھیں اور اس میں تانبے کے پیسے بھرے ہوئے ہیں۔ قاضی نے پوچھا، کیا یہ تھیلی تمہاری ہے؟ قاضی نے پوچھا، یہ کیا اس طرح بندھا ہے جس طرح تم دے کر گئے تھے؟ سوداگر نے جواب دیا، ہاں۔ قاضی نے سوال کیا، یہ کہیں سے پھٹی ہوئی تو نہیں ہے؟ سوداگر نے غور سے تھیلی کو دیکھا اور کہنے لگا، نہیں، یہ کہیں سے پھٹی ہوئی معلوم نہیں ہوتی۔ یہ سن کر قاضی نے کہا، تم جس طرح میرے پاس اپنی امانت رکھ کے گئے تھے، میں نے اسی حالت میں تمہاری امانت تمہیں واپس کر دی۔ اس کے اندر اشرفیاں تھیں یا پیسے، یہ میں نہیں جانتا۔ سوداگر حیران و پریشان وہاں سے چلا آیا اور وہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں، کہاں جاؤں۔ اچانک اسے خیال آیا کہ سلطان محمود بڑا انصاف پسند بادشاہ ہے، اس کے دربار میں جا کر فریاد کرنی چاہیے اور وہ ضرور میرے ساتھ انصاف کرے گا۔ پیارے بچوں، جیسے ہی سوداگر نے قاضی صاحب سے جب تھیلی لی، تھیلی لینے کے بعد جب اس کو اندازہ ہوا
کہ تھیلی میں اشرفیوں کی جگہ تانبے کے سکوں کی آواز آ رہی ہے، تو دونوں میں سوال جواب ہوا۔ سوداگر نے پوچھا کہ قاضی صاحب، میں نے تو اس میں اشرفیاں میں نے بھر کے دی تھی، مگر اس میں آواز کچھ ہی اور ہی آ رہی ہے۔ تو قاضی نے سوال کیا، ارے بھائی، جس طرح کی آپ نے تھیلی دی ہوئی تھی میں نے اسی طرح سے امانت رکھی اور میں آپ کو واپس کیا۔ آپ کہیں دیکھ رہے ہو اس میں تھیلی میں کہیں سوراخ ہے، کہیں پھٹا ہوا ہے، کوئی چیز اس میں سے کوئی نکالی ہوئی؟ تو اس نے کہا نہیں، تھیلی تو جیسی کی ویسی ہے۔ تو پھر سوداگر نے کیا، بڑی تکلیف سے کیا معلوم وہ لے کے پھر وہ تھیلی لے کر واپس آ گیا اور سوچا کہ میں محمود غزنوی کے پاس جاؤں گا اور یہ تمام واقعہ میں ان کو سناؤں گا، شاید وہاں سے مجھے کوئی مدد ملے گی۔ یہ کہہ کر اس نے اس بادشاہ کے پاس انصاف کے لیے وہاں پر پہنچا۔ یہ سوچ کر وہ سلطان کے دربار میں پہنچا اور اپنی ساری بپتا سلطان کو کہہ سنائی۔ سلطان پہلے تو حیران ہوا، پھر اس سے کئی سوال کیے۔ جب سلطان کو یقین ہو گیا کہ سوداگر سچ کہہ رہا ہے تو اس نے کہا، تم اپنی یہ تھیلی ہمارے پاس چھوڑ جاؤ، ہم کوئی ایسی تدبیر کریں گے جس سے تمہاری اشرفیاں تمہیں واپس مل جائیں۔ سوداگر تھیلی سلطان کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ سوداگر کے چلے جانے کے بعد بہت دیر تک تھیلی کو دیکھتا رہا، وہ کہیں سے بھی پھٹی ہوئی نہ تھی۔ سلطان نے سوچا کہ اس تھیلی میں سے اشرفیاں نکال کر اس میں پیسے بھرے گئے تو اسے کہیں نہ کہیں یہ ضرور پھاڑا گیا ہوگا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ وہ پھٹی ہوئی جگہ نظر نہیں آتی؟ کہیں ایسا تو نہیں اسی پھٹی ہوئی جگہ کو رفو کر دیا گیا ہے؟ پیارے بچوں، سوداگر یہ سوچ کر غزنوی کے پاس گیا، محمود غزنوی کے دربار میں گیا اور اس کو ساری کہانی اس نے سنا دی۔ جب ساری کہانی اس کو سنانے کے بعد جب اس کو یقین ہو گیا کہ سوداگر سچ کہہ رہا ہے، یا یقیناً اس کے اشرفیاں جو تھی وہ اس نے قاضی نے نکال لی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کہیں سے اس تھیلی کو پھاڑ کر یا سوراخ کر کیا اس میں سے نکال لی ہوگی کہہ کر اس نے محمود غزنوی نے کیا کہ وہ تھیلی اسے لے لی اور کہا کہ سوداگر، تم ہمیں چند روز کا وقت دو، ہم اس کی چھان بین کریں گے، اس کی جانچ کریں گے، آخر بات کیا ہے، ہم تم کو تمہاری اشرفیاں دوبارہ ہم لوٹا دیں گے۔ یہ کہہ کر کیا ہوا کہ سوداگر وہاں سے واپس آ گیا۔ چلیے چلتے ہیں سبق میں اگلے حصے کی جانب۔ پیارے بچوں، یہ وہ تصویر ہے جو سوداگر محمود غزنوی کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور اپنی بپتا یعنی اپنی کہانی یعنی اپنے اشرفیوں کی جو نقصان ہوا ہے اس کی کہانی، اس کا واقعہ جو بادشاہ کے سامنے عرض کر رہا ہے۔ یہ خیال آتے ہی سلطان نے سوچا کہ کس طرح یہ معلوم کرنا چاہیے کہ غزنی میں کون سا ایسا رفوگر ہے جو ایسا رفو کرتا ہے۔ اصل کپڑے اور رفو کی جگہ کا فرق معلوم نہیں ہوتا۔ سلطان اس وقت ایک قیمتی قالین پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کچھ سوچا، پھر خنجر نکالا اور قالین کو ایک جگہ سے چیر دیا۔ اس کے بعد اٹھا اور 3 دن کے لیے شکار کے لیے چلا گیا۔ عزیز طلباء طالبات، جیسے ہی یہ واقعہ اس کے سامنے آیا تو محمود غزنوی کو یہ شک ہوا کہ اس تھیلی میں کہیں نہ کہیں سوراخ ہے، سوراخ کیا گیا ہے اور سوراخ کے ذریعے پیسے وہاں سے نکال لیے گئے ہیں، اور پیسے نکالنے کے بعد اس کو رفو کیا گیا ہے۔ یعنی رفو کرنا اسے کہتے ہیں کہ جو کپڑا جہاں پر پھٹا ہوتا ہے اس کو مخصوص انداز میں سیتے ہیں، سینے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پھٹی ہوئی جگہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ محمود غزنوی یہ چاہتا تھا کہ وہ اس چوری کو پکڑا جائے، یعنی کیسے، کس نے پھاڑا اور کس نے اس کو رفو کروایا۔ تو اس نے کیا کیا، مطلب اپنے پاس کی جو قالین تھی اپنے خنجر سے کیا کیا، اس نے اس کو پھاڑ دیا اور پھاڑ کر کیا کیا کہ وہ وہاں سے 3 دن کے لیے شکار کے لیے چلا گیا۔ سلطان کے چلے جانے کے بعد شاہی خادموں نے دیکھا کہ خاص شاہی قالین ایک جگہ سے پھٹا ہوا ہے۔ محل کے تمام ملازمین جمع ہو گئے اور سوچنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ انہیں یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ سلطان نے پھٹا ہوا قالین دیکھ لیا تو نہ جانے ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ آخر ایک بوڑھے خادم نے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، احمد بڑے کمال کا رفوگر ہے، یہ قالین اس کے پاس لے جاؤ، وہ اس طرح رفو کر دے گا کہ سلطان 100 بار بھی دیکھے گا تب بھی اسے پتہ نہیں چلے گا کہ قالین رفو کیا گیا ہے۔ عزیز طلباء طالبات، یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کہ
سلطان نے کیا کیا کہ اپنی قیمتی قالین کو کیا ہے اس نے اپنے خنجر سے اس میں سوراخ کر دیا اس کو۔ پیارے بچوں، جیسے ہی سلطان نے اس قالین کو جگہ سے پھاڑنے کے بعد وہ کیا ہوا کہ چند دنوں کے لیے شہر سے باہر چلے گا۔ سلطان کے جو خادم تھے دیکھا کہ حضور بادشاہ سلامت کی جو بیٹھنے کی جو مسند کی جو جگہ ہے اس میں کیا ہوا، کسی نے سوراخ کر دیا، پھاڑ دیا کسی نے۔ تو یہ لوگ تمام بولے نہیں نہیں بادشاہ حضور آنے سے پہلے ہمیں اس سوراخ کو بند کرنا چاہیے، یعنی اس کپڑے کو سینا چاہیے۔ تو تمام کھوج بین کے بعد یہ پتہ چلا کہ شہر میں ایک احمد نام کا رفوگر ہے، یعنی پھٹے ہوئے کپڑوں کو سینے والا ہے، ایسے سیتا ہے کہ وہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کہاں سے پھاڑا گیا۔ تو اس کے بعد کیا کیا گیا کہ احمد رفوگر کو بلایا گیا اور قالین کو جہاں سے پھٹی ہوئی تھی قالین کو دوبارہ سی کر اس کو رفو کیا گیا۔ جو پھٹا ہوا کپڑا ہوتا ہے جو اس کو سیتے گئے اسے کہتے ہیں رفو کرنا، کہتے ہیں اس کو رفو کر کر رکھ دیا گیا۔ ایک خادم قالین لے کر احمد رفوگر کے ہاں گیا اور کہنے لگا اسے 3 دن کے اندر فوراً رفو کر دو۔ سلطان 3 دن کے بعد شکار سے واپس آئے گا، اس کے واپس آنے سے پہلے پہلے یہ قالین شاہی تخت پر بچھ جانا چاہیے، مگر سلطان کو رفو کی جگہ کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ احمد رفوگر نے کہا کیا بات کرتے ہو، اس طرح تار کے ساتھ تار جوڑ دوں گا کہ سلطان کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ احمد رفوگر نے 2 ہی دن میں رفو کر دیا۔ شاہی خادم نے اسے منہ مانگی اجرت دی، پھر قالین واپس لا کر شاہی تخت پر بچھا دیا گیا۔ سلطان شکار سے واپس آیا تو دیکھا کہ قالین تخت پر بچھا ہوا ہے۔ اس نے بڑے غور سے دیکھا لیکن پھٹی ہوئی جگہ کو بالکل نہ پہچان سکا۔ آخر اس نے داروغہ کو بلایا اور کہا یہ قالین ایک جگہ سے پھٹا ہوا تھا؟ داروغہ نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا بالکل نہیں حضور۔ داروغہ ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ سلطان نے کہا اس رفوگر کو فوراً بلایا جائے جس نے اس قالین کو رفو کیا ہے۔ داروغہ نے اس وقت ایک سپاہی کو روانہ کیا جو ذرا سی دیر میں احمد رفوگر کو لے کر آ گیا۔ سلطان نے اس سے پوچھا اس قالین کو تم نے رفو کیا ہے؟ پیارے بچوں، سلطان کے جانے کے بعد احمد رفوگر جو اس شہر میں مشہور تھا اس کو بلایا گیا اور قالین کو رفو کروایا گیا، اور رفو کروانے کے بعد جہاں پر بادشاہ سلامت بیٹھتے تھے اس کو وہیں پر ڈالا گیا۔ 3 دن کے بعد جب بادشاہ محمود غزنوی جب آئے، شکار سے جب آئے تو اس نے دیکھا کہ جو رفو کی جگہ ہے جو پھٹا ہوا تھا اس کو رفو کیا گیا اور پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ تو اپنے نوکروں کو اس نے بادشاہ نے بلایا اور کہا کہ یہاں پر میں نے خنجر سے اس کو زب لگائی تھی، اس کو پھاڑا تھا، اس نے کس نے سیا ہے؟ پہلے تو وہ لوگ انکار کر گئے، مگر بعد میں بادشاہ کے غصہ ہونے پر انہوں نے کیا کیا کہ ہاں ہم نے کیا کیا، ہمارے شہر میں ایک احمد رفوگر کا نامی شخص ہے، اس نے اس کو رفو کیا اور اس کا جو پھٹا ہوا جو کپڑا تھا اس کو برابر سی دیا کہ ہمیں ایسا نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ قالین کہیں سے پھٹا ہوا ہے۔ بعد میں بادشاہ کے حکم سے احمد رفوگر کو اپنے بادشاہ کے دربار میں اس کو بلایا گیا۔ تو چلیے آگے دیکھتے ہیں کہ بادشاہ سلامت نے احمد رفوگر سے کیا سوال کیا۔ پیارے بچوں، بادشاہ سلامت اور احمد رفوگر میں دونوں میں دیکھیے آپس میں کیا گفتگو ہوئی ہے، ہم یہاں سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ احمد رفوگر جیسے ہی وہ اندر دربار میں داخل ہوا، بادشاہ کے سامنے کیا کیا، اس نے جھک کر سلام کیا۔ احمد رفوگر نے جھک کر سلام کیا اور کہا جی حضور۔ سلطان کہنے لگا شاباش، تم بڑے باکمال رفوگر ہو، ذرا یہ تھیلی تو دیکھو، کیا یہ تم نے رفو کی تھی؟ یہ کہہ کر سلطان نے تھیلی احمد رفوگر کی طرف بڑھا دی۔ اس نے تھیلی کو ایک نظر دیکھا، بولا جی حضور، قاضی صاحب نے اسے رفو کروایا تھا۔ یہ سنتے ہی سلطان محمود نے حکم دیا کہ قاضی کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ حکم کی دیر تھی، قاضی دربار میں حاضر ہو گیا۔ سلطان نے کہا اے ظالم، میں نے تجھے اس شہر کا قاضی بنایا تھا کہ تو لوگوں کے جان اور مال کی حفاظت کرے اور ان کے ساتھ انصاف کرے، مگر تو نے لوگوں کے مال میں خیانت شروع کر دی۔ قاضی نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا حضور، میں نے کسی شخص کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے خلاف میرے دشمنوں نے کوئی سازش کی ہے۔ سلطان کو قاضی کی اس بات پر اور بھی غصہ آ گیا۔ محل میں جب احمد رفوگر کو جب بلایا گیا تو احمد رفوگر جو کاریگر تھا، جو پھٹے ہوئے کپڑوں کو سیتا تھا،
جیسے ہی سلطان کے سامنے آیا اس نے سلام عرض کیا، اور سلطان جب سلام لینے کے بعد کہا کہ شاباش کہ تم بہت بڑے کاریگر ہو، با کمال کاریگر ہو، تم پھٹے ہوئے کپڑوں کو اچھی طرح سے سی دیتے ہو کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کہاں سے پھٹا ہے۔ اس کے بعد کیا کیا سلطان نے، کیا کیا کہ جس طرح سے تم نے یہ قالین کو سیا ہے، وہ جو تھیلی جو سوداگر کی جو 2000 اشرفیوں کی جو تھیلی تھی اس کے سامنے اس نے دے دیا۔ تو فوراً احمد رفوگر نے کہا ہاں سرکار کہ یہ تھیلی جو تھی میں نے ہی رفو کی تھی۔ تو سلطان محمود غزنوی نے کیا کیا کہ بتاؤ کہ یہ تھیلی رفو کرنے کے لیے تمہارے پاس کون شخص آیا تھا؟ تو احمد رفوگر نے کیا کیا کہ فوراً بول دیا کہ سرکار یہ جو رفو کرنے کے لیے تھیلی جو لے کے آیا تھا، شہر کا جو قاضی ہے وہ قاضی لے کے آیا تھا۔ پیارے بچوں، یہ جو تصاویر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سلطان کے سامنے رفوگر اور سوداگر دونوں بھی پیش ہوئے، اور قاضی کی جو غلطی کی تھی اس کو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ قاضی نے کیا کیا کہ جھوٹ بولا، جھوٹ بول کر اس میں سے اس نے پیسے وہ خود نکال لیا تھا، اور تھیلی کو جو سوراخ کی گئی تھی وہ احمد رفوگر سے رفو کروایا تھا۔ تو یہ تمام چیزوں کا علم بادشاہ سلامت کو ہوا۔ یہ تصویر میں آپ یہ تمام چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو چلیے ہم آگے چلتے ہیں۔ تو نے اس تھیلی میں سے اشرفیہ نکال کر پیسے بھر دیے، کیا یہ تیری دیانتداری ہے؟ قاضی صاف مکر گیا اور کہنے لگا حضور میں نے تو یہ تھیلی اس سے پہلے کبھی دیکھی ہی نہیں ہے۔ قاضی کا خیال تھا کہ اس طرح جھوٹ بول کر وہ بچ جائے گا، مگر جب احمد رفوگر نے اس کے سامنے آ کر ساری سچ بات بیان کر دی تو وہ سر سے پاؤں تک کانپنے لگا۔ اب اس کے منہ سے کوئی بات نہیں نکل رہی تھی۔ سلطان نے حکم دیا کہ قاضی کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا جائے اور سوداگر کو اس کی 2000 اشرفیہ واپس لوٹا دی جائے۔ عزیز طلباء طالبات، بادشاہ سلامت اور قاضی اور رفوگر میں تینوں میں آپس میں بات چیت ہوئی، مگر قاضی نے صاف انکار کر دیا کہ یہ میں نے سراغ نہیں کیا تھا اور اس کے پیسے میں نے نہیں نکالے تھے۔ مگر بادشاہ سلامت نے کیا کیے کہ وہ فوراً وہ جو رفوگر جو تھا اس کو سامنے لائے اور اس سے کہا کہ بتاؤ احمد رفوگر، بتاؤ کہ یہ کس نے کروایا؟ تو احمد رفوگر نے صاف کہہ دیا کہ سرکار یہ قاضی صاحب جو تھے میرے پاس تھیلی لے آئے اور اس میں جو سوراخ تھی میں نے اس کو بند کر دی۔ جب یہ پتہ چلا کہ وہ اس کی غلطی اس کو محسوس ہو گئی، وہ غلطی اس کو معلوم ہو گئی، تو قاضی کیا ہوا کہ سر سے پاؤں تک کانپنے لگا، کیونکہ غلطی معلوم ہو گئی اس کی۔ تو اور کیا کیا کہ سلطان نے حکم دیا کہ اس ایسے قاضی کو شہر میں نہیں رکھنا چاہیے، اس کو فوراً جیل میں ڈال دیا جائے۔ تو محمود غزنوی کے حکم سے کیا کیے کہ اس قاضی کو جیل کے اندر ڈال دیے، اور اس سوداگر کو بادشاہ نے بلایا اور اس کی جتنی اشرفیاں جو چوری گئی تھی وہ قاضی نے ہضم کر دیا تھا، وہ اس کو واپس لوٹا دی گئی۔ عزیز طلباء طالبات، یہاں پر یہ کہانی ختم ہوتی ہے کہ اس میں جو کردار جو بتائے گئے تھے کہ محمود غزنوی تھا، اس کے بعد سوداگر تھا، سوداگر کے بعد قاضی تھا، اور احمد رفوگر، یہ چار جو کردار تھے اس کردار میں بتائے گئے ہیں کہ اس میں بادشاہ سلامت نے چوری کو پکڑنے کے لیے کیا کیا کہ وہ رفوگر کو بلایا اور تمام واقعے جو حالات جو اپنے سامنے جو گزرے ہیں اس کو اپنا جانچا اور پرکھا، اور پرکھنے کے بعد کیا کیا کہ اس قاضی کو پکڑا، اور قاضی کو پکڑنے کے بعد کیا کیا اس کو سزا دلوائی اور اس کو جیل کی کال کوٹری میں اس کو ڈالا گیا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے، ایک نہ ایک دن کیا ہے وہ باہر آ ہی جاتا ہے۔ تو بادشاہ نے کیا کیا اپنی حکمت سے اس نے کیا کیا کہ سب سے پہلے تو وہ اپنی قالین کو پھاڑا۔ جب قالین کو جب پھاڑ دیا تو اس کے جو کام کرنے والے جو لوگ تھے، نوکر تھے، انہوں نے کیا کیا کہ احمد رفوگر کو بلایا۔ اس کے بعد احمد رفوگر نے اس کو ایسے رفو کیا کہ وہ کہیں سے پھٹا ہوا نظر ہی نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد یہ واقعے کا علم ہونا، بادشاہ کو اس کی رفوگر کی جانکاری ہونا، پھر اس کو رفوگر کو بلایا گیا۔ پھر رفوگر کو بلانے کے بعد اس کو وہ تھیلی بتائی گئی، تھیلی میں جو سوراخ تھی اس نے کس نے کی، تمام واقعہ کیا کیا احمد رفوگر نے بادشاہ سلامت کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد پھر اس کی غلطی جو تھی، جو چوری جو کی تھی، اس کو پکڑی گئی اور وہ شرمندہ ہوا۔ شرمندہ ہونے کے بعد شہر قاضی کو بادشاہ سلامت کے حکم سے کیا کیا کہ اس کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور جیل میں ڈالنے کے بعد جو
پیسے جو چوری ہوئے تھے بادشاہ نے کیا کیا، سوداگر کو 2000 اشرفیاں واپس لوٹا دی۔ تو یہ تھی ہمارے سرسری مطالعے کا سبق، اشرفیوں کی تھیلی۔ تو بچوں یہیں پہ یہ ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں سبق کے دوسرے حصے کی جانب، مختصر جوابی سوالات کی جانب۔ پیارے بچوں، پہلا سوال ہے، اس کہانی کے اور کون کون سے عنوانات ہو سکتے ہیں اور کیوں؟ عزیز طلباء طالبات، پہلا سوال کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ اشرفیوں کی تھیلی تو اس کا عنوان ہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا عنوان یہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں کہ بادشاہ کی عقل مندی یا محمود غزنوی کی چالاکی کے بھی یہ عنوانات ہو سکتے ہیں۔ سوال نمبر دوسرا ہے، محمود غزنوی کی جگہ آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ عزیز طلباء طالبات، ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ انصاف کے ساتھ رہے، انصاف کا دامن ہمیں کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جب کبھی بھی ہو، ہمیں فیصلہ کرنے کی جب نوبت آتی ہے تو سچائی کو جان کر، سچائی کو پرکھ کر، جو جھوٹ بات ہے اس کو پرکھ کر فیصلہ سچائی کی جانب ہمیں دینا چاہیے۔ انسان میں اتنی عقل مندی ہونا چاہیے، اتنی ایمانداری ہونا چاہیے کہ ہمیشہ آپ سچائی کی طرف چلیں، سچائی کے دامن کو ہم ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سچائی ہی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ تیسرا سوال ہے، اس کہانی کا کون سا کردار آپ کو اچھا لگا اور کیوں؟ عزیز طلباء طالبات، اس میں مختلف کردار تھے۔ اس میں محمود بادشاہ سلامت جو ہیں محمود غزنوی تھے، شہر غازی تھا، اور احمد رفوگر تھا، اور سوداگر تھا۔ یہ تمام چار کے چار جو کردار ہیں اپنی اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہے، مگر بادشاہ سلامت کی بات ہی کچھ اور ہے۔ انہوں نے اپنی عقل مندی سے، ہوشیاری سے کیا کیا کہ یہ جو واقعہ جو ہوا تھا، جو پیسے جو چوری ہوئی تھی، وہ چور کو اس نے پکڑا۔ میں سمجھتا ہوں کہ محمود غزنوی کا جو اس میں کردار ہے وہ کافی اہم ہے، اور یہی کردار جو اس کہانی کی جان ہے، جسے ہم بادشاہ سلامت یا محمود غزنوی بھی ہم اس کو کہتے ہیں۔ عزیز طلباء طالبات، آئیے اب ہم چلتے ہیں طویل جوابی سوالات کی جانب۔ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا سوالات دیے گئے ہیں اور ان سوالات کے جوابات ہم دینے کی ہم کوشش کریں گے۔ پیارے بچوں، پہلا سوال ہے، اس کہانی سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ پیارے بچوں، اس کہانی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچائی اور ایمانداری کے ساتھ اور ہوشیاری اور عقل مندی کے ساتھ ہمیں کام لینا چاہیے۔ جس طرح سے محمود غزنوی نے اپنی دانائی، اپنی ہوشیاری اور عقل مندی سے اس غازی کی چوری کو اس نے پکڑا، اور پکڑ کر اس کی اصلیت کو سامنے لایا، اور سامنے لانے کے بعد حقیقت جو تھی پوشیدہ تھی عیاں ہو گئی، اور شہر غازی جو تھا شرمندہ ہوا اور اپنی غلطی پر نادم ہوا۔ مگر بادشاہ سلامت نے کیا کیا اس کو جیل میں اس کو بھیج دیا۔ کہ ہمیں اس کہانی سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہم بھی ہوشیار رہنا چاہیے، ہم بھی عقل مندی سے اور دانائی سے کام لینا چاہیے۔ اگر ایسے واقعات ہمارے سامنے آئیں، ہم بھی ہوشیاری سے اور عقل مندی سے ایسے مسائل کو ہم حل کرنے والے ہم بنیں گے۔ عزیز طلباء طالبات، دوسرا سوال یہ ہے، اشرفیوں کی تھیلی کو کس نے کس کے پاس کیا سمجھ کر رکھا اور اس کا انجام کیا ہوا؟ سوداگر کے پاس جو زائد جو رقم تھی، اس نے کیا کیا کہ شہر غازی کے پاس اس نے اس رقم کو رکھا۔ جب وہ تجارتی غرض سے مال لے کر دوسرے شہر کو جانے لگا تو اس کے پاس جو زائد جو رقم تھی 2000 روپے جو تھے، وہ کیا کہ اس کو ایک تھیلی میں باندھ کر اس کو شہر غازی کے پاس رکھا، کہ جب وہ تجارت کر کے پھر اپنے شہر غزنی کو جب واپس آئے گا تو وہ اشرفیوں کی تھیلیاں اس کو واپس اس کو لے لے گا۔ مگر کیا ہوا؟ انجام برا ہوا، اور جو شہر غازی تھا اس پیسوں پر اس کی بدنیتی تھی، وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے پیسے ہضم کر جائے، اور اس نے چوری کی، اور اس انداز سے چوری کی کہ وہ دوسروں کو پتہ نہ چلے۔ مگر کیا انجام ہوا اس کا؟ ایک دن اس کی چوری سامنے آ گئی اور وہ چوری اس کی پکڑے گئی۔ پیارے بچوں، تیسرا سوال ہے،
اس کہانی کا خلاصہ لکھیے۔ عزیز طلباء طالبات، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ اشرفیوں کی تھیلی میں 4 کردار اہم ہیں۔ ایک تو خود بادشاہ محمود غزنوی ہے، دوسرا سوداگر ہے، تیسرا شہر قاضی ہے، چوتھا احمد رفوگر ہے۔ یعنی یہ چاروں کہانیوں میں سے کیا ہے کہ جو کہانی جو جس کے گرد جو کہانی گھومتی ہے وہ بادشاہ سلامت کی جانب بھی گھومتی ہے۔ اس نے کیا کیا کہ اپنی ہوشیاری، اپنی عقل مندی سے کیا کیا کہ اس چور کو اس نے پکڑا، کیونکہ جس طرح سے اس نے اپنے تھیلی کو کاٹا تھا، پھر اس کو احمد رفوگر سے اس کو سلوایا تھا، اور بادشاہ سلامت نے بھی کیا کیا کہ وہ اپنے قالین کو، جو قیمتی جو قالین تھی، اس کو پھاڑا، اس کو اپنے چاقو کی نوک سے اس کو، پھر اس کے بعد اس کے خادموں نے کیا کیا کہ اس کو احمد شہر کے مشہور رفوگر کو بلانے کے بعد اس سے وہ رفو کروایا۔ رفو کرنے کے بعد کیا ہوا کہ بادشاہ سلامت کو جب معلوم ہوا کہ بادشاہ سلامت نے کیا کیا کہ جو رفو کیا ہے، پھر اس کو بلایا، پھر وہ تحلیل بتائی، اس نے تحلیل بتانے کے بعد اس کو کس نے رفو کروایا، پھر بات تمام سچائی سامنے آ گئی۔ اس احمد رفوگر نے کیا کیا کہ شہر قاضی کا نام لیا کہ یہ شہر قاضی میرے پاس آیا تھا، پھٹی ہوئی تھیلی تھی، میں نے اس کو رفو کیا، پھر رفو کرنے کے بعد میں نے اس کو لوٹا دی۔ اس کے بعد شہر قاضی اپنی غلطی کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، لیکن بادشاہ اور بھڑک گیا، بادشاہ اور غصے میں آ گیا، اور غصے میں آنے کے بعد جب اسے ڈانٹ کر پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں بادشاہ حضور، بادشاہ سلامت، میں نے ہی اس کی چوری کی تھی، اور میں نے اس کی تھیلی کو پھاڑا تھا۔ پھاڑنے کے بعد اس میں سے تمام اشرفیاں میں نے اس کی نکالی، اشرفیاں نکالنے کے بعد اس میں دوسرے تانبے کے سکے میں نے اس میں بھر دیے تھے، اور جو مشہور جو رفوگر تھا احمد رفوگر سے میں نے اس کو رفو کروایا۔ یہ تمام جو کہانی، تمام جو واقعہ ہے، بادشاہ سلامت نے اپنے ہوشیاری اور چالاکی سے کیا کیا، اس جو چھپے ہوئے جو چور کو اس نے پکڑا اور پکڑ کر سامنے لایا، جس کی وجہ سے شہر قاضی کیا ہوا، نادم ہوا، اور بادشاہ سلامت نے اس کو سزا دی کہ اس کو لے جا کر کال کھوٹی میں اس کو بند کر دیا جائے۔ جیسے ہی اس کو بند کر دیا گیا، پھر شہر محمود غزنوی نے کیا کیا کہ جتنے پیسے چوری ہوئے تھے 2000 اشرفیاں اس کو واپس لوٹا دیا۔ پیارے بچوں، آخری سوال ہے، دیانت داری اور انصاف پسندی کی صفات انسان کے اعلیٰ کردار کی دلیل ہیں، اس فقرے کی وضاحت کیجیے۔ ایمانداری اور انصاف پسندی سے انسان کی شخصیت نکھر کر آتی ہے۔ سماج میں جہاں پہ آپ جس سماج میں رہتے ہیں، اس سماج میں آپ کا نام ہوتا ہے، آپ کو جانا جاتا ہے، انصاف پسندی کی وجہ سے آپ پہچانے جاتے ہیں۔ ہم جس مذہب سے ہمارا تعلق ہے، اس میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے، صادق تھے، سچے تھے، دیانت دار تھے، اس لیے سارے مکہ میں بھی آپ کی امانت داری اور دیانت داری کی شہرت ہوئی تھی۔ لوگ دیکھ کر ذوق در ذوق لوگ آتے تھے اور اسلام میں وہ داخل ہوتے تھے۔ عزیز طلباء طالبات، یہی سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ دوسرے سبق کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔